سیکھو نماز، سیکھو نماز، نماز سیکھو میرے بھائیوں، نماز سیکھو میری ماں اور بہنوں، نماز سیکھو، ایسی پڑھو نماز، ایسی پڑھو رب کعبہ کی قسم، زمین میں ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نمازوں کے چرچے آسمانوں میں ہو۔ چھوٹی پڑھو، اچھی پڑھو، بڑی پڑھو، اچھی پڑھو، شروع سے لے کر اخیر تک نماز ایسی پڑھو جس مقصد کے لیے خدا نے نماز کو نازل کیا وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے۔ بہت گہرا جملہ بتایا آپ کے سامنے، ایسی پڑھو نماز جس مقصد کے لیے اللہ نے نماز کو بندوں کے لیے نازل کیا، اور خاص طور پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں بلا کر دیا، روزہ دے کر بھیجا، زکوٰۃ دے کر بھیجا، حج دے کر بھیجا، یہاں تک کہ قرآن دے کر بھیجا، دوسری شرعی مسائل کو، احکامات کو، اوامر کو، نواہی کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا، نماز دے کر بھیجا نہیں بلکہ بلا کر دیا۔ ایسی پڑھو، ایسی پڑھو جس مقصد کے لیے نماز کا حکم آیا وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے، ورنہ یہ کھڑے رہنے والی نمازیں، بیکار کا جھکنا، بیکار کا سجدوں کو جانا، پیشانی کے نشانوں کو پانے کے لیے نماز پڑھنا اور تھوڑی دیر قاعدے میں بیٹھ جانا، نمازوں کا لیبل لگانے کے لیے نماز پڑھنا، مسجدوں کا صدر بننے کے لیے نماز پڑھنا، متولی بننے کے لیے نماز پڑھنا، ممبر بننے کے لیے نماز پڑھنا اور دوسرے مقاصد کے لیے اگر نماز پڑھو گے، ایسی نمازیں اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوں گی، اور ایسی نمازیں ہماری زندگی کے انقلاب کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو میرے رب کی قسم جس مقصد کے لیے اللہ نے نماز کو نازل کیا وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے۔ سیکھو، آ کر علماء کے پاس نماز سیکھو، پوچھو نماز کے مسئلے۔ حضرت میں ذرہ تمہارے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، حضرت ذرا آپ میری نماز کو دیکھ کر اصلاح کر دے، درست کر دے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور پورا تالی کوٹ آپ کے سامنے ہے، پورا کرناٹک ہمارے سامنے ہے، پورا ملک بھارت ہمارے سامنے ہے، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا نوجوان اگر ہے تو میرے سامنے پیش کرو، میں اس کی پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی آ کر مولانا سے کہتا ہے مولانا ذرا میری نماز کو دیکھ کر میری نماز کو صحیح کر دے، میرا قیام صحیح ہے کیا بتا دے، میرا رکوع صحیح ہے کیا بتا دے، میرے سجدے صحیح ہے کیا بتا دے، میرا قاعدہ صحیح ہے کیا بتا دے، میں ذرا ثنا پڑھتا ہوں بتا دے مولانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں بتا دے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مولانا میں سورۃ الفیل پڑھتا ہوں، سورۃ القریش پڑھتا ہوں، سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، ذرا صحیح ہے کہ بتا دے، مولانا میں رکوع کی تسبیح پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا آپ تصحیح کر دے، سجدے کی تسبیح پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا آپ صحیح کر دے، مولانا میں التحیات پڑھتا ہوں، وہ التحیات جس کو آقا نے عرش میں پڑھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ میرے آقا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے زمین میں نہیں پڑھا، مکے میں نہیں پڑھا، مدینے میں نہیں پڑھا، سب سے پہلے میرے آقا نے اللہ کے دربار
سوار میں جاتے ہوئے عرش کے پاس جا کر پہنچ کر پڑھا ہے. میں ذرا پڑھ کر سناتا ہوں, صحیح کر دے مولانا. درود ہے نماز کے آخری قاعدے میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. مولانا میں ذرا درود پڑھتا ہوں, آپ اس کی تسبیح کر دے. یہ عاجز ایک مرتبہ نماز کے ارکان بتاتے ہوئے عرض کیا کہ پوری نماز میں کیا کیا کرنا, وہ تمام چیزیں نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے. توجہ چاہتا ہوں حضرات علماء کرام سے, نماز کے اندر کیا کیا کرنا, تمام ارکان نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے. کیا کیا پڑھنا, تمام کو نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے. لیکن نماز میں جب کوئی درود پڑھتا ہے نماز ادا نہیں ہوتی, نماز قبول ہوتی ہے. ثنا پڑھو گے نماز ادا, تکبیر کہو گے نماز ادا, فاتحہ پڑھو گے نماز ادا, ضم سورہ پڑھو گے نماز ادا, قیام کرو گے نماز ادا, رکوع کرو گے نماز ادا, سجدے کرو گے نماز ادا, قاعدہ کرو گے نماز ادا, اتحیات پڑھو گے نماز ادا, دعائے معصورہ پڑھو گے نماز ادا ہوتی ہے, سلام پھیرو گے نماز ادا ہوتی ہے. نماز کے اندر کوئی عاشق رسول درود پڑھتا ہے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. درود کی برکت سے نماز قبول بھی ہو جاتی ہے. سناؤ, آ کر سناؤ, نمازیں صحیح کرو. کریں گے؟ یہی سیرت ہے, یہی سیرت کا پیغام ہے, یہی سیرت کا جلسہ ہے. میں فخر نہیں کرتا, عطا اللہ کی ہے. پتہ نہیں کہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر بھی کیا کہنے والے کہتے ہوں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. درد ہوتا ہے آج کل کبھی ہمارے قوم کے بزرگوں کو, نوجوانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو صحیح دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ نماز ہے, یہ نماز تو وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو شیطان بھی نہیں روکتا. یہ نماز تو وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو شیطان بھی نہیں روکتا. نہ پڑھنا برابر ہے تو شیطان کیوں روکے گا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہ پڑھنا اور پڑھنا دونوں اگر برابر ہے, شیطان کیوں روکے گا؟ شیطان کون سی نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے؟ جس کے قیام پر خدا کو فخر آتا ہے, جس کے قاعدے پر خدا کو فخر آتا ہے, نماز کی تلاوت پر خدا کو فخر آتا ہے, ذکر و تسبیح اور تکبیر پر خدا کو فخر آتا ہے. ایسی نماز اور ایسی نماز پڑھنے والے کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا ہے. رکاوٹوں کے بارڈر کو توڑ کر جو اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے, اسی کی نماز اس کی زندگی کو بدل کر رکھتی ہے. دوستی کا ہاتھ کاندھوں پہ ڈالتا ہوں, محبت کا مصافحہ کرتا ہوں, ایمان کے رشتے کو سامنے رکھ کر سینے سے لگاتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, عبادتوں کو پڑھ کر, عبادتوں کو سیکھ کر عمل کرو. میں تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں نماز کی. آج کل تو قوم کو دعا تک کرنا نہیں آتا. کیا حضرت؟ دعا